الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه البخاري۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ محترم دوستوں، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے عادت اور عبادت میں فرق۔ یعنی بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں، نیک اعمال جنہیں ہم کرتے تو ہیں، لیکن اس میں نیتوں کے فقدان کی وجہ سے وہ عبادت کی جگہ عادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے کہ آپ نیت کیسی کرتے ہیں، آپ کی نیت ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، شریعت کے بنیادی قواعد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ علم کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی تمام شرعی عبادت نیت کے بغیر درست نہیں ہو سکتے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یعنی کسی بھی عمل کا اجر، اس کا ثواب، اس کا نتیجہ اسی نیت پر کے مطابق ہوگا جو اس انسان نے کیا ہے۔ اب یہ جو اصول ہے یہ تمام عبادات میں، معاملات میں اور عام روزمرہ کے کاموں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جو شخص کسی عمل سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اسے صرف وہی فائدہ ملے گا، چاہے وہ عمل بظاہر عبادت ہی کیوں نہ دکھائی دے رہی ہو، لیکن اسے اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور جو شخص کسی عمل کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے انجام دے گا تو اسے اس پر عمل اور اس عمل پر اسے اجر و ثواب ملے گا، چاہے وہ عمل عام دنیاوی کام ہی جیسے کیوں نہ ہو، جیسے گھریلو کام وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت عادت پر کھڑی ہے، یعنی ہم کوئی اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ چونکہ ایک عادت سی بن گئی ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، جیسے ایک عادت ہے جسے ادا کرنا ہے، یقیناً ضروری بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن قرآن اس سے آگے کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی عادت کو عبادت بنانا ہے۔ عادت اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے۔ عادت ماحول سے بنتے ہیں اور ماحول سے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے مدرسے میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، وہ مدرسے میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھروں میں چھٹیوں پر آتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر کے وہ سو رہے ہوتے ہیں، بلکہ دیگر نمازوں میں بھی وہ سستی کے شکار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں مدرسے والا گھر میں ماحول نہیں مل پا رہا ہے، اس وجہ سے بچے جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، بعض بچے ہیں جو ماں باپ کے، اپنے دادا دادی کے ڈر سے نماز کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ عادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں ماحول اگر ہے تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے پرانے ماحول میں واپس آتے ہیں پھر ان کی نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں۔ اب اگر ہماری نماز عبادت ہوتی تو ہم برے کاموں سے رکتے، اگر ہماری زکوٰۃ عبادت ہوتی تو ہمارا باطن پاک ہوتا، ہم اس کا دکھاوا نہیں کرتے، اگر ہمارا روزہ عبادت ہوتا تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا، تو کیوں ان نماز، روزے اور زکوٰۃ کے باوجود ہمارے اندر وہ باطنی اصلاح نہیں ہو رہی ہے؟ اصل میں عادت ماحول کے بدلنے سے بدلتی رہتی، لیکن عبادت نہیں بدلتی۔ ہر وہ نیک کام جو عبادت کی نیت سے کیا جائے وہ دیر پا ہوتا ہے، اس کے مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور انسان ہر جگہ ہر لمحے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف پاتا ہے، یعنی خدا کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔ پھر فرق نہیں رہتا کہ وہ کہاں گھر میں ہے یا بازار میں ہے، کالج میں ہے یا مدرسے میں ہے، پارک میں ہے یا تنہائی میں ہے، ہر حال میں انسان غلام بن کر رہ جاتا ہے اپنے رب کا، کیونکہ اس نے اپنی عادت کو عبادت بنا لیا ہے۔ جو بھی اچھے کام ہم اور آپ روزمرہ کی عادت کے طور پر کرتے ہیں، اگر ان میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت شامل کر لیں تو وہ عام عادات عبادت بن سکتی ہیں۔ آپ وہ کام تو ویسے بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف نیت کو پاکیزہ کر لیں، نیت بنا لیں تو وہ دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ نیت میں دیکھیے بہت اثر ہوتا ہے۔ اچھی نیت ایک عام کام کو خاص اور بابرکت بنا دیتی ہے، جبکہ غلط نیت بڑے بڑے کاموں کی قدر و قیمت کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بوجھ یا مشکل نہیں بنایا ہے، بلکہ ہر عبادت آسان اور مزیدار ہے۔ مشکل ہماری عادتیں اور ہمارا مزاج ہے جو ہمیں عبادت کے حقیقی مزے سے محروم رکھتی ہیں۔ اگر ہم کچھ محنت اور مجاہدہ کر کے خود کو عبادت کا عادی بنائیں، تہیہ کریں کہ ہم فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر وہی عادت عبادت بن جائے گی اور ہمیں اچھی لگنے لگے گی، اور بغیر اس کے دل کو چین ہی نہیں آئے گا۔ ہم بچپن سے کھیل کود اور آرام کے اتنے عادی ہو چکے ہیں
کہ اس لیے جب عبادت کی طرف آتے ہیں تو پرانی عادتیں ہمیں روکتی ہیں. اس کا حل واحد یہ ہے کہ اپنے اوپر کچھ سختی کریں، کچھ نفس پر محنت کریں، اسے نیک کاموں کا عادی بنائیں. جب ہم یہ کریں گے تو عبادت میں مزہ بھی آنے لگے گا اور دل میں اس کی لذت بھی محسوس ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.